نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بارے میں پڑھیں گے وہ ہے معاہد کی مغفرت یقینی، یعنی اس کا جنت میں داخلہ یقینی۔ معاہد کون ہوتا ہے؟ جو توحید پر ہوتا ہے۔ اگر مسلمان معاہد ہے لیکن گناہ گار ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے گناہ بخش دیں گے۔ اگر مسلمان مشرک نہیں تو اس کی مغفرت یقینی ہے۔ کتاب اللہ میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہیں گے بخش دیں گے۔ بروایت ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ بخش دے گا جب تک اللہ کی رحمت اور بندے کے درمیان پردہ نہیں پڑ جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پردہ کیا ہے؟ فرمایا ان تموت نفس وہی مشرکۃ، وہ پردہ یہ ہے کہ کوئی مشرک ہو کر مرے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اسے روایت کیا ہے، بندہ مشرک ہو کر نہ مرے تو اللہ کی رحمت اس کے تمام گناہ معاف کر دے گی، خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار، اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو اس حال میں ملے کہ دنیا میں کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے، اور اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایمان کامل ہے، مسلمان سچا معاہد ہے، تو خواہ کتنے ہی بڑے اور جتنے ہی زیادہ گناہ کیوں نہ ہوں، سب رحمت الہی سے معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں ایک مسلمان ہے لیکن اس کے بہت زیادہ گناہ ہیں، تو اگر وہ جہنم میں چلا بھی جائے تو اس کا جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، جس نے توحید پر قائم رہا ہو، تو ایسا شخص ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکال دیا جائے گا اور جنت میں ضرور داخل کر دیا جائے گا۔ اور اگر انسان مشرک ہے اور شرک پر تھا اور اس نے بہت سی نیکیاں کی، تو ایسے اس کے اعمال کا پھر کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ تو مشرک جو ہے اس کے لیے جو جہنم ہے وہ دائمی اس کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے، لیکن جو معاہد ہے اس کے گناہ چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکال ہی دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو اور اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہو تو کوئی نیکی اس کو نفع نہیں دے سکتی۔ جس طرح مسلمان معاہد کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی برکت سے اپنی رحمت کے ساتھ اس سب گناہ بخش دیں گے، اپنے موحد بندے کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح مشرک بے ایمان کو کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی، عقیدہ شرک کی شامت اور نحوست سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال حسنہ کا کل عدم فرما دیں گے، اور قیامت کے دن سرے سے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم قیامت کے دن وزن ہی قائم نہیں کریں گے، ان کے لیے ترازو ہی نہیں قائم کی جائے گی، کیونکہ انسان مشرک ہے تو جتنی بھی نیکیاں کر لے تو وہ نیکیاں اس کو قیامت کے دن فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، شرک نہ چھوڑ دے۔ تو معاہد رحمت الہی سے بہرہ اندوز ہوگا۔ اگر انسان اپنے اعمال بد کی پاداش میں جہنم کے اندر ڈال بھی دیا گیا تو توحید کے باعث اللہ رب العزت اپنی رحمت خاصہ سے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم،
جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلوں سے فارغ ہو جائیں گے اور ارادہ فرمائیں گے کہ اپنی رحمت سے اہل نار میں سے بعض کو نکالیں، وَأَرَادَ أَن يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، تو ملائکہ کو حکم دے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا اسے دوزخ سے نکال لیں۔ چنانچہ فرشتے اسے دوزخ سے نکال لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت خاصہ صرف موحد کے لیے حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ جو توحید پر قائم ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کی شفاعت جو ہے وہ اس کا حق ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعت اہل سنت کے نزدیک حق ہے، مگر یہ بھی معاہد کا حق ہے، مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی۔ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کے لیے ایک خاص دعا مستجاب ہوتی ہے، ہر نبی نے اپنی امت اپنی دعا میں اجلت کی، اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مؤخر کر رکھی ہے، یہ انشاءاللہ اس شخص کو نصیب ہوگی۔ وَمَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو میری امت سے اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ بروایت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے اختیار دیا کہ اگر میں چاہوں تو میری آدھی امت جنت میں داخل کی جائے، میں چاہوں تو امت کے لیے شفاعت کروں، میں نے شفاعت کو چن لیا، اور یہ اس لیے ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استحقاق کی پہلی شرط امت رسول کا فرد ہونا ہے۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہے یعنی کافر ہے تو اس کے لیے شفاعت نہیں۔ پھر شفاعت کی دوسری شرط توحید ہے، یعنی شفاعت اس مومن کا حق ہے جس نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کیا۔ اگر کوئی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد نہیں یعنی کافر ہے یا پھر مسلمان مومن ہو کر مشرک ہے تو اس کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے باپ اور نوح علیہ السلام صفی اللہ کے بیٹے کے لیے شفاعت نہیں۔ کتاب اللہ اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا کافر اور مشرک بیٹا طوفان میں ڈوب مرا، اور اولو العزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صفی اللہ کی بارگاہ میں اس کی نجات کے لیے دعا اور سفارش دنیا میں قبول نہ ہوئی۔ صحیح بخاری میں ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آخرت میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کی نجات کے لیے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا اے ابراہیم تیرے پاؤں میں کیا پڑا ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو وہ بچھو ہوگا، مٹی گوبر وغیرہ میں لتھڑا ہوا، اسے چاروں پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے سب کفار اور مشرکین انسانی شکل و صورت میں داخل جہنم ہوں گے، مگر عازر کو ایک بدصورت بد شکل غلیظ جانور بچھو کی شکل میں جو خاک خون یا لید گوبر پیشاب وغیرہ میں آلود ہوگا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ، کیوں؟ تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب اقدس کو صدمہ نہ ہو کہ دیکھیں باقی جو مسلمان ہیں وہ انہی صورت جو ہے ان کی شکل و صورت ہے اسی کے ساتھ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ ہے آزر اسے کس شکل و صورت میں ایک بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ گوبر پیشاب لید وغیرہ سے ایسے بھرا ہوگا کہ اسے چاروں پاؤں سے اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو صدمہ نہ ہو کہ یہ میرے والد کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جد الانبیاء علیہ السلام کی شفاعت اپنے باپ آزر کے بارے میں قبول نہ ہوئی اور اسے جہنم میں ڈال دیا گیا تو اور کسی کی شفاعت کسی کے متعلق کیا قبول ہوگی؟ بہرحال اللہ کی رحمت ہو یا نبی کی شفاعت یہ مومن موحد کا حق ہے، مسلمان ہو اور مشرک نہ ہو تو آخرت میں آخر جنت میں داخل ہوگا، لیکن کافر مشرک و منافق کے لیے نہ اللہ کی رحمت ہوگی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد خواہ وہ کبائر کا مرتکب کیوں نہ ہو، بشرط کہ مشرک نہ ہو، یہ جہنم میں وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اگر جہنم میں گیا بھی تو اللہ کی رحمت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے آخر جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا۔ بروایت جابر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صریح ہے ان شفاعتی لأہل الکبائر من امتی،
بے شک میری شفاعت میری امت کے لیے ہے جن سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا۔ اور دیکھیں ایک ایمان والا بھی مشرک ہو سکتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ایک صاحب ایمان مرد مومن بھی مشرک ہو سکتا ہے، بلکہ کتاب اللہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہو اور پھر بھی مشرک ہو۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آج یہ ممکن ہی نہیں بلکہ اکثر ہے۔ عام مسلمان کلمہ کو مشرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ تو دیکھیں جو بدعات ہیں ان کو ترک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنی امت میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا سنت۔ تو اگر ہم ان دونوں چیزوں کو تھامیں تو ہم صراط المستقیم پر رہیں گے انشاءاللہ، اور اگر ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تو پھر ہم کیسے ہدایت پائیں گے؟ اللہ صلی اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو حق دین پر چلنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔